یزید ایک ایسا نام ہے جسے تاریخ اسلام میں ظلم، جبر، فسق اور فتنہ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے ذکر پر دلوں میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور جس کے اعمال نے مسلمانوں کو صدیوں کے لیے رنج اور غم میں مبتلا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ یزید کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ وہ خلیفہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا بیٹا تھا اور اموی سلطنت کا دوسرا حکمران تھا۔ اس کی پیدائش 25 یا 26 ہجری میں دمشق یا اس کے آس پاس میں ہوئی۔ بچپن سے ہی یزید کو ایک شاہانہ ماحول ملا جہاں اسے دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، لیکن نہ علم دین نہ روحانی تربیت۔ وہ شکار، شراب، شاعری، رقص اور دنیاوی عیش و عشرت میں ڈوبا رہا۔ جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت پر بٹھایا۔ حالانکہ اسلام میں خلافت وراثت نہیں بلکہ شورا اور انتخاب سے ملتی ہے، مسلمانوں میں اس فیصلے پر شدید اختلاف ہوا۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے ان شخصیات سے بیعت کا مطالبہ کیا جو دین میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ان میں سب سے نمایاں نام نواسے رسول حضرت امام حسین کا تھا، جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کا اصل چہرہ اس وقت سامنے آیا جب اس نے کوفہ والوں کے ذریعے امام حسین کو بلایا، پھر ان کے راستے بند کر دیے، پانی تک روکا گیا اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے خاندان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر سے لے کر 18 سالہ علی اکبر تک سب کو ذبح کر دیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ واقعہ کربلا نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ بن گیا۔ مگر یزید کی درندگی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کربلا کے بعد جب مدینہ والوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو اس نے واقعہ ہررا برپا کر دیا۔ 10,000 کے قریب یزیدی فوج مدینہ میں داخل ہوئی، 3 دن تک قتل و غارت کی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی اور ہزاروں خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی۔ اہل مدینہ کے گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ پھر یزید کی فوج مکہ پہنچی، جہاں خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے اور کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے یزید کی حکومت کا زوال شروع ہوا۔ اس کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور لوگ اس سے منہ موڑنے لگے۔ خود یزید بھی ان مظالم کے بعد شدید ذہنی دباؤ، خوف اور پریشانی کا شکار ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شراب میں غرق رہتا، تنہائی پسند ہو گیا تھا، اس کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخر کار 64 ہجری میں دمشق میں یزید کو ایک شدید بیماری لاحق ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق وہ جگر کی بیماری یا السر میں مبتلا ہوا، جبکہ کچھ کے نزدیک وہ کثرت شراب نوشی اور بدفعلی کے باعث اندرونی بیماریوں میں گرفتار ہوا۔ دن بدن اس کا جسم گلنے لگا، چہرہ سیاہ ہو گیا، ہونٹوں سے جاگ نکلنے لگی اور سانس لینا مشکل ہو گیا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ چیختا رہا اور کہتا رہا، کاش میں حسین سے نہ الجھتا۔ آخر ایک دن وہ اپنے ہی محل میں تنہا، بے یار و مددگار، ذلت اور رسوائی کے عالم میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نہ کوئی جنازہ پڑھنے آیا، نہ کوئی آنکھ اشکبار ہوئی۔ دمشق میں اسے ایک گمنام قبر میں دفن کیا گیا۔ آج تک اس کی قبر کا صحیح مقام معلوم نہیں۔ کچھ روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ قبر بعد میں کھود دی گئی اور اس کی لاش کتے گھسیٹتے رہے۔ بعض علماء کا عمومی موقف یہ ہے
کہ یزید فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، مگر اس کے کفر پر اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابن جوزی، ابن زابی، ابن کثیر جیسے کئی علماء نے اس کی مذمت کی اور کہا اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ یزید کی موت دراصل تاریخ کا وہ انتقام تھی جو مظلوموں کے خون سے لیا گیا۔ امام حسین کی قربانی نے حق کو زندہ کر دیا اور یزید کے ظلم کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ کربلا والوں کے نام آج بھی لبوں پر دعاؤں کے ساتھ زندہ ہیں، جبکہ یزید کا نام نفرت، لعنت اور گمراہی کی علامت بن چکا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔